آخری بات جو ہے، چونکہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، ابھی والا ہے 20 نومبر کو، تعلق سے جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ دیکھیے، یہ جو انتخاب ہوتا ہے نا، ووٹ، انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت جو ہے کم از کم جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شہادت کی، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک شہادت اور گواہی کی۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جب گواہی دینے کے لیے تم کو بلایا جائے تو گواہی کو چھپاؤ مت۔ تو ایک شرعی حیثیت اس کی ہے گواہی کی، اور گواہی کو چھپانا جو ہے حرام ہے۔ اور ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ووٹ کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ایک سیاسی ہار اور جیت، بس اسی تک ہم اس کو محدود رکھتے ہیں، یعنی سیاسی ہار اور جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا یہ بہت بڑی اور بہت بھاری غلطی ہے۔ یہ آپ جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں نا، شرعاً آپ اس کو یعنی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اپنے نظریے اور اپنے علم و عمل اور دیانت داری کی وجہ سے اس کام کا اہل ہے اور اس منصب کا اہل ہے۔ آپ جو ووٹ دے رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ گویا کہ جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ شخص جو ہے اس چیز کا اہل ہے اور دوسرے امیدواروں سے بہتر یہ کام جو ہے یہ کر رہا ہے، اس لیے میں انتخابات میں اس کو چن رہا ہوں، اس لیے میں اس کو ووٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے سے جو نمائندہ بھی اسمبلی کے اندر پہنچے گا، اس سلسلے میں جتنے بھی اچھے یا برے اقدامات وہ کرے گا، اس کی ذمہ داری اس ووٹ دینے والے پر بھی عائد ہوگی، کیونکہ اس نے اس کی گواہی دی ہے۔ اس لیے آپ احتیاط برتیں، اپنا ووٹ جو ہے تقسیم نہ ہونے دیں، اور جو صحیح امیدوار ہو، جس کا نظریہ آپ کو صحیح لگ رہا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کرے گا اور اس کا نظریہ بھی جو ہے اسلام سے مغایر، اسلام سے ٹکرا نہیں رہا ہے، تو آپ ایسے شخص کو جو ہے ووٹ کریں۔ یاد رکھیے جو ہے میں نے کہا نا کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور قرآن کریم نے کہا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا قرآن کریم نے کہا کہ یہ گنہگار ہوگا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ ووٹ جو ہے ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ ایک طاقت بھی ہے، اس لیے 100% رائے دہی کو یقینی بنایا۔ 20 نومبر کو جو مہاراشٹر میں اور جھارکھنڈ میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، آپ اس 100% رائے دہی کو بالکل یقینی بنائیں گے۔ جو بھی مہاراشٹر کا رہنے والا ہو جس کا ووٹنگ میں 18 سال سے زیادہ یعنی 18 سال کی عمر کا ہو، تو اس کا ووٹ ضرور پڑنا چاہیے۔ اس بات کا دھیان رکھیے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ میرا ووٹ جو ہے میرا فیصلہ ہے، اور میرا فیصلہ جو ہے میرے لیے اور میرے ملک کے لیے اور میرے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میرا ووٹ نہ تو کسی کے خریدنے سے بکے گا، اور نہ میرا ووٹ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے کھڑے ہونے سے کٹے گا، نہ بکھرے گا۔ یہ آپ دل میں طے کرتے ہوئے ووٹ کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن آئے، اور جو فسطائی طاقتیں ہیں اللہ رب العزت ان طاقتوں کو جو ہے پست کرے، ان طاقتوں کو نیست و نابود کرے۔